بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جو بقیہ سوالات ہیں آغا خدمت میں پیش کرتے ہیں، انشاءاللہ جوابات سے ہم سب مستفیض ہوں گے. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ ٹریڈنگ ایپ جس سے اپ اسٹاک ایپ جس میں ہم کو پریڈکٹ کرنا ہوتا ہے کہ گراف اوپر جا رہا ہے یا نیچے. اگر اوپر جا رہا ہے تو ہمارے اکاؤنٹ میں پیسہ آتا ہے، اور اگر نیچے جا رہا ہے تو ہمیں پیسہ نہیں ملتا. کیا ایسے ایپ میں ہمارا کام کرنا جائز ہے؟ میں آغا سیستانی حفظ اللہ تعالیٰ کا مقلد ہوں. غالباً سوال یہ شیئر مارکیٹ سے ریلیٹڈ ہے. دیکھیے، شیئر مارکیٹ میں ہم پیسے لگا سکتے ہیں جہاں پر اصل سرمایہ موجود ہو اور اس کے اوپر قیمت لگایا جا رہا ہے. شیئر کے مسائل آپ کی نظر میں ہیں، اس کو آپ دیکھیں تو جہاں پر اصل مال موجود ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی قیمت رکھی جاتی ہے اور اس میں اصل مال کی قیمت میں کم و زیادتی ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، وہ تو جائز ہے. لیکن صرف شیئر مارکیٹ میں اس طریقے سے ہم پیسے لگائیں، مثال کے طور پر گیم میں ہم پیسے ڈالیں کہ اس پلیئر نے کتنا رن بنایا مثال کے طور پر، یا کون سی ٹیم جیتے گی، اگر ہمارا بتایا ہوا رزلٹ صحیح ہو گیا اور ہمیں اس پہ پیسہ مل رہا ہے، یا اور بھی جو اس طریقے کے صرف پیشن گوئی کرنے سے، بتانے سے اگر ہم کو پیسہ مل رہا ہے جہاں پر اصل کوئی سرمایہ نہیں ہے تو یہ جائز نہیں ہے. یہ ایک قسم کا تقریباً جوئے جیسا عمل ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. محنت کی کمائی ہی ہمارے یہاں جائز قرار دی گئی ہے. سلام علیکم. سلام. میرے شوہر دور رہتے ہیں، مجھ سے الگ رہتے ہیں، ڈھنگ سے بات نہیں کرتے، میرے ساتھ نہیں رہتے. مجھے ایسی دعا بتائیے کہ وہ مجھ سے پیار کرنے لگیں اور میرے ساتھ رہنے لگیں. یہ کئی لوگوں کا سوال بار بار آتا ہے، ہر پروگرام میں ہی تقریباً آتا ہے. بہرحال کسی بھی پروگرام میں اس کا جواب آپ کو مل جائے گا، اور مختلف طریقے ہیں. قرآنی عمل آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. صلوات پڑھیے، سورہ نساء کی تلاوت کیجیے اور 11 مرتبہ پھر صلوات کیجیے، پڑھیے اور دعا کیجیے، انشاءاللہ محبت بڑھ جائے گی. دوسرا طریقہ ہے شب جمعہ آدھی رات کے بعد سورہ طٰہٰ اور اس کے بعد سورہ توبہ کی 30 مرتبہ، سورہ توبہ کی آخری آیت کی 30 مرتبہ تلاوت کر کے دعا کریں، یقیناً محبتیں بڑھ جائیں گی. تیسرا طریقہ جو ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، 1001 مرتبہ الودودو 1001 مرتبہ پڑھ کر کسی مٹھائی پر، کسی حلوے پر پھونک کے دونوں میاں بیوی کھائیں، بغیر بتائے وہ دونوں ایک دوسرے کھا لیں. اگر بیوی کو جیسے یہاں پر سوال کرنے والی محترمہ ہیں تو وہ خود اس عمل کو انجام دے کے خود بھی کھائیں اور اپنے شوہر کو کھلائیں، یقیناً اس عمل سے محبت بہت زیادہ بڑھ جائے گی انشاءاللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میں پٹنہ سٹی سے افسر بانو بول رہی ہوں. میں 2 ماہ قبل بیمار ہو گئی تھی، مجھے برین ہیمریج ہو گیا تھا، مائنر تھا. اب ٹھیک ہوں، مگر بہت دعا میں بھول گئی ہوں اور کچھ بات یاد کبھی کبھی آ جاتی ہے. کسی کام میں ذہن سے بات نکل جاتی ہے. مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجیے جس سے میرا حافظہ مضبوط ہو اور میں پھر سے اسی طرح سے دعائیں اور نماز پڑھ سکوں. سورہ مبارکہ بقرہ کی آخری آیت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، یہاں سے آخری آیت کو زیادہ سے زیادہ پڑھیے. سورہ بقرہ کی آخری آیت کی جتنا زیادہ تلاوت کی جائے گی اتنا زیادہ انسان بھولی ہوئی چیزوں کو واپس یاد کر لے گا اور میموری اور حافظہ بھی قوی ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ اگر بڑی اولاد اپنی کمائی سے بنائی ہوئی پراپرٹی کو اپنے باپ کو دے اور باپ کے انتقال کے بعد سارے بھائی بولنے لگیں کہ سب ابا کا بنایا ہے، بڑی اولاد نے جس نے اپنی خود اپنے پیسوں سے پراپرٹی بنائی تھی، کیا بھائیوں کا اس پر حق ہے؟ بھائیوں نے زبردستی اس پر قبضہ کرنا چاہا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ کیا سب بیٹوں کا حق برابر ہے؟ مولانا صاحب تفصیل سے جواب دیجیے. 2 پہلو ہیں.
ایک انسان کسی انسان کو اپنے مال کا مالک بنا دیتا ہے۔ بیٹے نے کما کر پراپرٹی بنا کر باپ کو مالک بنا دیا۔ اب جب باپ مالک بن گیا تو پھر باپ جب تک زندہ ہے اس پہ باپ کا حق ہے، وہ جیسے چاہے اس میں تصرف کرے، استعمال کرے۔ لیکن باپ کے انتقال کے بعد کیونکہ وہ باپ کا مال تھا، قانون کے مطابق میراث بانٹی جائے گی اور سارے بیٹوں کو برابر سے دیا جائے گا۔ یہ صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بڑے بیٹے نے پراپرٹی بنائی، کمایا، سب کچھ بنایا، اور صرف ایک عزت و احترام کے خاطر باپ کے حوالے کیا ہے، باپ کو مالک نہیں بنایا ہے، باپ کا وہ مال نہیں ہوا ہے۔ تو ایسی صورت میں جس کا مال ہے وہی اس پر حق تصرف رکھتا ہے، کیونکہ بڑے بیٹے نے باپ کو دیا نہیں تھا، اس کو مالک نہیں بنایا تھا، اس کو ہدیہ نہیں کیا تھا۔ تو اب یہاں پر یہ مال بیٹے ہی کا ہوگا، پھر اس میں بھائیوں کا حق نہیں ہے، اس میں کوئی حق نہیں ہے کہ پھر دوسرے بھائی اس کے اوپر برابر سے تقسیم کرنے کو کہیں یا قبضہ کریں۔ جس نے بنایا تھا پراپرٹی یہ اسی کا مال ہوگا۔ دونوں پہلوؤں پر توجہ کر کے مال کو بانٹا جائے گا۔ خیال رکھیں، توجہ کریں، اگر باپ کو مالک بنایا ہے تو میراث بٹے گی، اور اگر مالک نہیں بنایا ہے تو میراث ہے ہی نہیں، وہ بڑے بھائی کا مال ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی لڑکی نامحرم لڑکے سے 8-10 گھنٹے فون پر بات کر سکتی ہے اور اس سے مل سکتی ہے؟ محمد فاضل شکارپور سے سوال کر رہے ہیں۔ نامحرم سے ضرورت کے مطابق گفتگو کیا جا سکتا ہے، 8-10 گھنٹے کون سی ضرورت ہے؟ لہٰذا جائز نہیں ہے کسی بھی نامحرم سے اس طریقے سے گفتگو کرنا، نامحرم سے ملنا بھی جائز نہیں۔ صرف ایک صورت ہے نامحرم سے بات کرنے یا ملنے کی، جب انسان کو شادی کا ارادہ ہو تو بقدر ضرورت بس بات کر سکتا ہے اور بقدر ضرورت ملاقات کر سکتا ہے کہ بس، ورنہ نامحرم سے ملنے کی یا بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ قرآن کریم میں 3 وقت کی نمازوں کا ذکر ہے۔ سورہ اسراء 78 آیت نمبر، سورہ ہود آیت نمبر 114۔ ہم 5 وقت کی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ مرزا اصغر سلطان کولکتہ سے سوال کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی جن آیتوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، اگر اس میں غور کریں تو 5 وقت کی نماز نکل آئے گی، اور ہے اسی لیے 5 وقت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اگر آپ اس سورہ اسراء یا بنی اسرائیل کی جس آیت کو کہہ رہے ہیں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، تو یہاں پر جو کلمہ دلوک آیا ہے یا کلمہ غسق آیا ہے، اس سے ہم نماز کے وقت کو نکالتے ہیں۔ دلوک کا مطلب ہوتا ہے زوال آفتاب کا وقت ہے، نصف النہار سے، اور غسق جو ہے وہ ظلمت و تاریکی۔ تو یہاں سے انسان خود مختلف نمازوں کا وقت نکال سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ مثلا زوال آفتاب کے وقت جو کہ نصف النہار ہے، نماز ظہر کا وقت ہے، اور اسی طریقے سے جب وہ آگے بڑھتا ہے تو نماز عصر کا، یا مثلا سورہ ہود کی جو 114 نمبر آیت آپ نے بیان کیا اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، تو یہاں پر 5 نماز کا وقت باقاعدہ طرف النہار، یہ 2 طرف ہیں، دن کے 2 حصے ہیں، طرف النہار جو کہا گیا ہے۔ تو اب یہاں پر جب طرف النہار آپ کہہ رہے ہیں تو اس سے مراد دن کا پہلا حصہ اور آخر ہے، تو صبح کی نماز کا وقت اور پھر ظہر و عصر کی نماز کا وقت۔ کیوں؟ صبح کا وقت ایک طرف آتا ہے دن کے حصے میں، اور پھر اس کے بعد ظہر و عصر دوسری طرف آتا ہے کہ جو 2 حصہ ہے۔ غدات کا لفظ جو آیا اس آیت میں، غدات کا مطلب جو ہے یہ زوال، یعنی شروع اول روز سے لے کے زوال کے وقت تک، اور بعد اس کے بعد جو عشی کا لفظ آیا ہے وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ، یہ نماز مغرب و عشاء دونوں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے سورہ مبارکہ بقرہ کی 238 نمبر میں آیت میں ہے حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، یا
سورہ مبارک نور کی 58ویں آیت میں ہے صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء۔ تو اس طریقے سے پانچوں نماز کا وقت مختلف آیات میں آیا ہے، اور پانچوں کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے، مختلف آیات میں تفصیل درکار ہے۔ انشاءاللہ کہ آپ کے لیے اتنا جواب کافی ہوگا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام سر، میں جموں سے بول رہا ہوں، میرا نام رانی اختر ہے۔ میرا سوال ہے کہ روزہ رکھ کے ٹی وی نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن اگر چینل ون پر اسلامک ہم پروگرامز دیکھیں تو کیا یہ ہم دیکھ سکتے ہیں؟ روزہ رکھ کر ٹی وی نہیں دیکھنا چاہیے؟ نہیں، مبطلات روزہ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ روزہ باطل ہو جاتا ہے ٹی وی دیکھنے سے۔ جو چیز حلال ہے وہ روزے میں بھی حلال ہے سوائے کھانے پینے کے، جو حرام ہے وہ روزے میں بھی حرام ہے، ہر چیز۔ اب اگر ٹی وی کے پروگرام کو دیکھنے کو منع کیا گیا ہے تو جو فحش باتیں ہیں، جو غلط چیزیں ہیں، جو موسیقی، میوزک، گانا بجانا، اس کو منع کیا گیا ہے۔ ورنہ روزے کی حالت میں جو سکھانے والے پروگرام ہیں، جو اچھے پروگرام ہیں، دینی مذہبی پروگرام ہیں، چینل ویل کے پروگرام ہیں، آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، روزہ اس سے باطل نہیں ہوتا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، میں سعودی میں رہتا ہوں۔ یہاں پر نماز دوسرے سے ایک سوشل ڈسٹینسنگ رکھ کے ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں نماز کی نیت جماعت کی ہوگی یا فرادہ؟ مجھے پلیز بتا دیجیے۔ جی، یہ جو حالات دنیا کے ہیں اس وقت، اس حالات میں سوشل ڈسٹینسنگ سے جو نماز ہو رہی ہے تو تقریباً 1 میٹر کے فاصلے پر ایک آدمی کھڑا ہو تو نماز حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی دامت الظلہ علی اور دوسرے مراجع نے بھی کہا ہے کہ 1 میٹر کے فاصلے سے جماعت کی نماز ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، میں کولکتہ سے محمد اقبال وارثی بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ کہ مجھے زیادہ سورہ یاد نہیں ہے، بس 4-5 سورہ یاد ہیں۔ مجھے عربی پڑھنا بھی نہیں آتی، میں کام کی وجہ سے پڑھائی کے لیے وقت بھی نہیں نکال پاتا ہوں۔ اس صورت میں کیا میں اتنے کم سورہ سے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ پلیز جواب ضرور دیجیے گا۔ جواب حاضر ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے اگر آپ کو ایک سورہ الحمد اور ایک دوسرا سورہ بھی یاد ہو تو کافی ہے۔ آپ کو تو ماشاءاللہ 4-5 سورہ یاد ہیں۔ کوشش کیجئے کہ اپنے کام سے وقت نکالیے۔ آج تو موبائل کا زمانہ ہے، سنیے، پڑھنا نہیں آتا کوئی بات نہیں، قرآن کو سن کے چھوٹے چھوٹے سورے قرآن مجید کے جو 30ویں پارے میں ہیں اس سے چھوٹے چھوٹے سورے یاد کر لیجئے، اور جو یاد ہیں اس کو پختہ کر لیجئے۔ نماز کے لیے آپ کے کافی ہوگا۔ حضور سلام علیکم۔ حضور علیکم سلام۔ ضروری پوچھنا یہ ہے کہ کیا خاک شفا کو چور کر کے تیمم کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ احترام باقی رہے خاک شفا کا تو بالکل اس سے تیمم کر سکتے ہیں۔ خود کربلا معلیٰ میں پورا پیکٹ ملتا ہے تیمم کے لیے خاک شفا کا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، میرا نام ریحان ہے، میں اوکھلا دہلی سے ہوں۔ میرا کوشچن ہے کہ میرے پاپا ڈرتے بہت ہیں، ہمیں اکیلے کہیں بھی آنے جانے نہیں دیتے۔ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، وہ اب تک بچہ سمجھتے ہیں، اور اگر وہ اس طرح سے کریں گے تو کس طرح سے ہوگا، ہم میں کانفیڈنس کس طرح سے آئے گا؟ پلیز بتائیے۔ تمام والدین کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو میدان عمل میں چھوڑ دیں آزمانے کے لیے۔ جب تک مشق نہیں ہوگی، جب تک ریہرسل نہیں ہوگی، اس وقت تک بچہ اپنے آپ میں بھروسہ نہیں پیدا کر پائے گا، کانفیڈنس نہیں آئے گا۔ لہٰذا اب یہ بچے نے یہ تو نہیں لکھا کئے سال کا ہے، ممکن ہے چھوٹا ہوگا، تو جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں ان کو ان کے حوالے کیا جاتا ہے۔ میں تمام والدین سے یہی گزارش کروں گا کہ تربیت کے اصولوں کو صحیح دیکھیں اور صحیح طریقے سے۔ ہاں، اب جیسے آج کل کا ماحول ہے کہ یہ لاک ڈاؤن ہے، نہیں معلوم گائیڈ لائن آئی ہے، تو اگر ان حالات میں اگر بچے کو باپ باہر جانے سے روک رہا ہے تو ماننا چاہیے، ورنہ بچوں کو میدان میں بھیج کر کوہنا مشق قراری دے کر ان کو میدان عمل میں مضبوط بنانا چاہیے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، میں جوناگڑھ سے ہوں، میرا نام اسلم سمرہ ہے۔ میرا سوال ہے کہ روزہ رکھ کر کیا ناخن کاٹ سکتے ہیں اور شیونگ کر سکتے ہیں؟
ناخن کاٹنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، بالکل کاٹ سکتے ہیں، اور شیونگ کرنے سے مراد داڑھی کی سیٹنگ کو بنوانا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ داڑھی منڈوانا تو حرام ہے۔ تو وہ روزہ ہو یا روزہ نہ ہو، داڑھی منڈوانا حرام ہے، لیکن داڑھی بنوانا، سیٹنگ کرنا، وہ روزے کی حالت میں ہو سکتا ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ مجھے مسائل زندگی میں سوال پوسٹ کرنا ہے تو مجھ کو بتائیے کیسے کروں۔ السلام علیکم، پلیز بتائیے جس طرح سے آپ ابھی کر رہے ہیں، آپ جس طرح سے کیا اس طرح سے بھی، اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ جو ہے سوالات اپنے بھیج سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام فیضان علی ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ رمضان کریم میں IPL میچ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ آنسر ضرور دیجیے گا۔ دیکھ سکتے ہیں، لیکن وقت کی بربادی نہ ہو، بس ضرورت کے مطابق جتنی دیر اگر دوسرے امور کو انجام دے لیا ہے تو پھر دیکھ سکتے ہیں، بے نفس بے ذاتے دیکھنا حرام نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ حضرت جی، کیا ہم بغیر مصلی کے زمین پر نماز ادا کر سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، کم سے کم سجدہ کرنے کی جگہ پاک ہونی چاہیے۔ آپ بالکل بغیر مصلی کے کسی بھی پتھر پہ، کسی بھی زمین پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت پریشان ہوں رشتے کے لیے۔ رشتے آتے ہیں پر کوئی رشتہ ٹکتا نہیں، وہ واپس ہو جاتا ہے، تو ہم جان سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میرا بھائی، میں نماز بھی پڑھتی ہوں، میرے بھائی کا بھی ایسا ہی حال ہے۔ پلیز آپ کا چینل دیکھا تو بہت پسند آیا، اور اس لیے میں سوال کر رہی ہوں، میری مشکل کا کوئی حل بتا دیجیے۔ واجب نمازوں کے بعد پہلی دعا رشتوں کے لیے کیجیے۔ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر کے پانی پر پڑھیے، اور اس کے ذریعے سے، اس پانی سے نہائیے۔ انشاءاللہ جلد رشتے آئیں گے اور ٹوٹیں گے نہیں۔ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر کے پانی پر پڑھیے اور اسی پانی سے نہائیے، اور اس سے وہ ڈر یہ نہیں کہ یہ پانی کہاں جائے گا، نہیں، وہ اس کی تاثیر اس دعا کے پانی کی انسان کے جسم پر ہوگی۔ انشاءاللہ رشتے ضرور آئیں گے اور انشاءاللہ برقرار رہیں گے۔ السلام علیکم مولانا۔ علیکم السلام۔ میرے گھر سے کام میں گھر سے کام کر رہا ہوں، مجھے ایک ساتھ 12:30 سے 7 بجے تک بات کرنا پڑتی ہے، کیا یہ ریزن سے روزہ چھوڑ سکتا ہوں؟ گناہ تو نہیں ہوگا؟ ایک طرف گھر کی روزی اور دوسری طرف روزہ، میں بہت کنفیوز ہوں، پلیز بتائیے کیا کروں؟ روزی کے لیے واجب کام کو نہیں چھوڑا جا سکتا، انسان کے اوپر لازم ہے کہ اپنے روزی اور رزق کے امور کو دین کے احکام کے عمل کے مطابق سسٹم سے منظم کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے روزی کے لیے، اپنے کام کے لیے روزے کو چھوڑ دیں، کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے، گناہ ہے، حرام ہے، اور اس کا کفارہ، ایک روزہ چھوٹے گا 60 روزہ رکھنا پڑے گا۔ لہذا اس کو منظم کریں، اس کو دیکھیں، بغیر روزہ چھوڑے ہوئے جو کام کر سکتے ہیں اس کی طرف جائیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور موقع فراہم کرے گا، رزق آپ کو ملے گا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں شری نگر کشمیر سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ ہاتھ میں کڑا بیڑی لگانا جو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی مصیبتوں کو محسوس کرنے کے لیے نیت سے ہم پہنتے ہیں، کیا اس کی شرعی حیثیت ہے؟ فقط والسلام۔ یہ جو شرعی حیثیت پوچھا ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ دشمنوں نے بیڑی اور ہتھکڑی اور طوق اور لنگر پہنایا تھا، ہم نے نہیں، لہذا اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے کہ اس طریقے کے عمل کو انجام دیا جائے، اور کسی بھی غرض سے اس عمل کو انجام دینا صحیح نہیں ہے۔ ہم سے جو کربلا کے بعد ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہم سے جو طلب کیا ہے وہ آنسو بہانا ہے، اور بس گریہ کرنا ہے، آنسو بہانا ہے اور غم منانا ہے۔ باقی کسی امور کو ماتم کرنا، آنسو بہانا، گریہ کرنا، یہ ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے، باقی کوئی چیزیں شریعت کے لحاظ سے ہم سے مطالبہ نہیں کی گئی ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔
کیا زمین جو ہم نے خریدی ہے اس پر خمس واجب ہے؟ اگر خمس نکالے ہوئے مال سے زمین کو خریدا ہے تو ابھی اس کا خمس نہیں دینا ہے۔ خمس نکالے ہوئے پیسے سے اگر زمین خریدا ہے تو خمس نہیں دینا ہے۔ پھر جب زمین بکے گی تو پھر اس وقت جو آمدنی ہوگی جو آئے گا اس وقت دیا جائے گا، لیکن ابھی اگر خمس نکالے ہوئے پیسے سے دیا ہے تو نہیں دینا ہے۔ ہاں اگر بغیر خمس نکالا ہوا پیسہ ہے تو پھر بہرحال خمس دینا واجب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے پاپا نماز نہیں پڑھتے ہیں، کوئی دعا بتا دیجیے جس سے کہ وہ نماز کے پابند ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نماز کی توفیق دے۔ ایمان، عقیدہ، عمل یہ سب کچھ گروی ہیں نماز سے۔ اگر نماز قبول ہوگی تو سارے اعمال قبول ہوں گے۔ اگر انسان نماز نہیں پڑھتا تو پھر انسان کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے؟ یہ دعاؤں سے حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ چاہیے یہ کہ کوئی بزرگ، کوئی انسان ان سے کونسلنگ کرے، ان کو بتائے کہ اگر نماز نہیں تو انسان مسلمان نہیں، اگر نماز نہیں تو دوسرے اعمال جو کر بھی رہا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ نماز جب ہوگی تو قبول ہوگی، اور جب نماز قبول ہوگی تو سارے اعمال قبول ہوں گے، اور اگر نماز نہیں قبول ہے تو سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، ہمیں کچھ تو اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ نماز بہترین شکر کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام غافلوں کو بیدار کر کے نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا کعبے کی سائڈ پیر کر کے لیٹنا گناہ کا سبب بن سکتا ہے یا مجبوری میں ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں، گناہ نہیں ہے، احتراماً نہیں لیٹنا چاہیے، لیکن گناہ نہیں ہے۔ مجبوری ہے تو کوئی بات نہیں، ورنہ بہتر یہ ہے کہ کعبے کی طرف پیر کر کے نہ لیٹا جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے مولانا صاحب کہ کیا مولا علی علیہ السلام نے 24 سال مسجد میں نماز نہیں پڑھی تھی؟ استغفر اللہ۔ پلیز اس سوال کا جواب بتا دیجیے گا۔ میں بہتا حاجی پور غازی آباد سے، میرا نام زہرا احمد زیدی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ حکومتی معاملات میں مولا علی دخل نہیں کرتے تھے۔ 25 سال کا جو خاموشی کا دور تھا آپ کا، حکومتی معاملات میں دخل نہیں کرتے، لیکن الہی معاملات میں آپ مسجد میں جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ان کا سوال یہ ہے کہ ان کے شاگرد جو ان کے زیر سایہ ہیں اور قرآن شریف پڑھتے ہیں، جب ختم قرآن ہوتا ہے تو فنکشن ہوتا ہے، اس میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ یہ پڑھاتے ہیں اللہم، جو انگریزی میں لکھا اللہم انس وحشتی، اور ایک اور دعا یہ بتاتے ہیں صدق اللہ العلی العظیم، صدق و بلغ علی رسول النبی الکریم۔ تو وین وی فنش قرآن آن اور ہدیہ فنکشن، تو یہ دونوں دعا پڑھتے ہیں ہدیہ کے طور پہ جب ختم قرآن ہوتا ہے، تو اس میں سے کون سی دعا بہتر ہے جو ان کو پڑھنا چاہیے؟ پلیز بتا دیجیے، یا اس سے بہتر بھی اور کوئی ہے کہ جو دعا پڑھنی چاہیے ختم قرآن کے سلسلے میں؟ قرآن مجید کے آخر میں جو ختم قرآن کی دعا ہے اسی کو پڑھنا چاہیے۔ یہ جو دو دعائیں ذکر کی انہوں نے، دونوں کو پڑھا جا سکتا ہے، جس دعا کو بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں، دونوں اہل بیت سے وارد ہوئی ہیں۔ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے دعائیں ذکر کی گئی ہیں قرآن مجید کے اختتام پہ، ہمیں انہیں پڑھنا چاہیے۔ امام کے ظہور کی دعا کرنا چاہیے، دعائے فرج پڑھنا چاہیے۔ بہتر یہی ہے کہ دعائے فرج ضرور پڑھیں تاکہ امام کے ظہور میں تعجیل ہو سکے۔ سلام علیکم سلام۔ اگر حلق سوکھنے لگے روزے میں تو بار بار کلی کرنے یا تھوکنے سے روزہ باطل تو نہیں ہو جاتا؟ کلی کرنے سے اگر پانی حلق کے اندر جائے گا تو روزہ باطل ہو جائے گا، تھوکنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن کلی کرنے سے اگر بار بار کلی کر رہا ہے انسان اور یہ نہ چاہتے ہوئے بھی اگر اس کی تری کی حلق سوکھ رہا ہے اور جا رہی ہے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر کلی ایسے کر رہے ہیں کہ وہ منہ میں ہی پانی ہے اور تھوک بھی رہے ہیں تو روزہ باطل نہیں ہوگا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں کولکاتہ سے بول رہی ہوں۔ میرا نام رفعت فاطمہ ہے۔ ہم جو بھی کام سوچتے ہیں وہ کام نہیں ہوتا، بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے وہ کام۔ ہمیں کوئی دعا بتا دی جس سے کہ ہمارا کام ادھورا نہ رہے، پورا ہو جائے۔
سورہ مبارکہ طلاق کی دوسری اور تیسری آیتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھیے۔ پہلے صلوات پڑھیے اور پھر دوسری اور تیسری آیت کو پڑھیے اور پھر صلوات پڑھیے، اور انشاءاللہ دعا کیجیے جو بھی کام نہیں ہو رہا ہے وہ ضرور ہو جائے گا۔ سورہ طلاق کی دوسری تیسری آیت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، ہم نے ون چینل میں سوال کیے تھے پر شاید جواب نہیں ملا۔ ہمیں جمعے کو پلیز آپ ہمیں پرسنل بتا دیجئے کہ قرآن بخشنا ہی ہے کہ قرآن دینے کے بعد ہی مرحوموں کو ڈائریکٹ مرحوم کو بخش سکتے ہیں کہ نہیں۔ غالباً اس سوال کا جواب دیا جا چکا، شاید آپ سے ایپیسوڈ مس ہو گیا، لیکن ایک بار پھر ہم آغاز سے گزارش کریں گے کہ اس سوال کا جواب دے دیں۔ قرآن بخشنے کے لیے انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور تلاوت کرنے کے بعد اس کا ثواب اپنے مرحومین کو ہدیہ کر دیتا ہے۔ یہی طریقہ ہے، جو بھی آیت، جو بھی سورہ، جتنا بھی جز، پورا پارہ، آدھا پارہ جو بھی پڑھیں مرحوم کو ہدیہ کر دیں، یا نہیں سورہ الحمد سے لے کے سورہ والناس تک، مثلا 15 دن، 20 دن، ایک مہینے میں انسان نے قرآن کو ختم کیا 30 پارہ، تو اس وقت جیسے ہی آخری پارہ ختم کیا، سورہ ناس پڑھا، اسی وقت پورا قرآن ہدیہ کر دیں۔ تو اس میں کوئی اور خاص نیا طریقہ نہیں ہے۔ البتہ بعض لوگ قرآن اگر پڑھنا نہیں جانتے تو یہ سوچتے ہیں کہ قرآن خرید کر کہیں ہدیہ کر دیا، دے دیا خود قرآن مجید کے پاروں کو، تو اس سے بھی ثواب مرحوم تک پہنچتا ہے جب وہ پڑھا جائے گا، لہٰذا خود پڑھ کر ہدیہ کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ ہم سب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر خود بھی چلیں، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوس، اپنے محلے کے لوگوں کو متوجہ کریں، اور ان کی سیرت پر چلتے ہوئے اس دنیا میں ہم اچھی طرح سے زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔